الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين أما بعد. محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم اور اس کی کرم نوازی اور اس کے فضل کے نتیجے میں آج ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس کے ولی کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں اور اللہ کے دوست کی چوکھٹ پہ حاضر ہو کے اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. ولیوں کو یہ طریقہ بڑا پسند آتا ہے، اللہ کے ولیوں کو یہ طریقہ بہت پسند آتا ہے کہ کوئی ان کی بارگاہ میں آئے اور اس کے یار کی بات کرے. یہ طریقہ ہر کسی کے لیے محبوب ہوتا ہے. کوئی کسی کا محب ہو، کوئی کسی سے محبت کرے اور اس کے محبوب کی تعریف ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے، دل تڑپنے لگتا ہے. اور جتنی اچھی تعریف ہوتی ہے، نوازش اسی قدر عظیم ترین ہوتی ہے. بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کبھی بھی کسی درگاہ، کسی بارگاہ میں جایا کرو تو چوتھا کلمہ جا کے پڑھا کرو. یہ بھی ایک معاملہ ہے. فرمایا کہ جب تمہاری خواہش ہو کہ صاحب مزار، اللہ کے ولی میری طرف متوجہ ہو، میری طرف مخاطب ہو، مجھ پر نظر کرم کرے تو جا کے چوتھا کلمہ پڑھنا. یہ ایک اہم معاملہ ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ تم آگے، نہیں، وہ تو اللہ کے ذکر میں موجود ہیں، اس کی یاد میں مشغول ہے. وہ تو اس طرف دھیان ہے سارا. دھیان تو مخلوق کی طرف نہیں ہے، ان کا خالق کی طرف ہے. تو چوتھا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ریوڑ کو چڑھا رہے تھے اور آپ کی بکریاں چر رہی تھی. ایک پیڑ کے نیچے آپ تشریف فرما اللہ کو یاد کر رہے تھے. اللہ کو یاد. ہم جاتے ہیں فاتحے میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ فاتحے میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ اور ایک بچے سے بھی اگر آپ پوچھئے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ فاتحے میں 4 قل پڑھے جاتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ چاروں صورتیں اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو ہم جا کے بارگاہ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ایک ہونے کا ڈنکا پیٹتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں راز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کی بکریاں ہیں، ان کے ریوڑ ہیں، ان کا مال ہے، وہ چر رہی ہیں بکریاں ساتھ. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگارا، تیرے ابراہیم کا بڑا چرچا سنا ہے، ان کی دلیری کا بہت ذکر سنا ہے، ان کی دلیری کا بڑا نام سنا ہے. مجھ کو اجازت دے تاکہ میں بھی کچھ دیکھ آؤں. کہا ٹھیک ہے، جاؤ دیکھ کے آتے ہیں. حضرت جبرائیل اس پیڑ کے کچھ دور پر ایک پہاڑ ہے، چھوٹا سا ٹیلا ہے، جس پر حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایک پیاری آواز اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ اٹھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخ اٹھتے ہیں. متوجہ یار کی طرف تھی. نغمہ یار جو گنگنایا تو ساری توجہ اس طرف ہوئی. کون آیا؟ کون آیا؟ کس نے یار کا نغمہ چھیڑ دیا؟ کس نے یار کی باتیں چھیڑ دی؟ دوڑ کے جاتے ہیں اور دوڑ کے جا کے کہتے ہیں ارے تم کون ہو بھائی؟ ذرا اپنے بارے میں بتاؤ. کہا میرے بارے میں جان کے کیا کرنا؟
کہا وہ جو تم نے ابھی پڑھا تھا وہ میرے یار کا جو نام لیا تھا دوبارہ سنا دو، دوبارہ سنا دو، دل تڑپ رہا ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں، کان سننے کو پریشان ہے کہ پھر کوئی یار کا نغمہ سنا دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ آزمائش کے لیے آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اچھا آپ کو دوبارہ سننا ہے، چیز بڑی قیمتی تھی جو میں نے سنائی تھی آپ کو، وہ تو ایسے تو نہیں مل سکتی، اگر کچھ ہے آپ کو دینے کے لیے تو دیجئے، میں ادھر بھی آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے دیجئے میں آپ کو دیتا ہوں۔ محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیے، محبت عشق اپنے معاملے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، عشق پوچھ کے کوئی کام نہیں کرتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص غزوہ احد میں انہوں نے 1000 تیر چلائے، 1000 تیر چلائے، حضور پر فدا ہو رہے تھے، حضور پہ قربان ہو رہے تھے، تیر آتا اپنے سینے کو آگے کر لیتے۔ عشق کا وہ منظر تھا جو کائنات نے کبھی نہیں دیکھا تھا، آسمان و سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب جذبہ محبت کو جب سرکار نے اس قدر اس قدر آفاقی دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محبت کے بازو کو کھول دیا اور قانون کو چینج کر دیا، قانون کو بدل دیا۔ ساری دنیا آتی اور آ کے کہتی یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میرے گھر والے، میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ لیکن جب سرکار نے اپنے عاشق کی جانثاری کو دیکھا اور محبت کے انداز کو دیکھا تو قانون بدلا اور ایک تیر دیتے اور کہتے ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیری محبت کو قبول کر لیا گیا، تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جس محبت کو قبول کر لیا جائے وہی محبت اصل محبت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس کچھ مال ہے، دینے کے لیے تو کچھ نہیں، یہ میرا مال ہے، اس میں سے آدھا لے لو، آدھا لے لو، آدھا لے لو، آدھا لے لیا۔ اس کے بعد پھر نغمہ لاہوتی چھیڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نغمہ دوبارہ چھیڑ دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ دوبارہ سنا، ایک مرتبہ اور سنا، پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب دوبارہ پڑھا اس کے بعد مچل اٹھے، تڑپ اٹھے، روک کیوں دیا؟ دوبارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ دوبارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا پھر اجرت لگے گی، کہا سارا مال لے لو، پھر سنا، سارا مال لے لیا، پھر پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله۔ تو جب یہ اپنے محبوب کی باتیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو تڑپ اٹھے اور کہا سارا کچھ قربان کر دیا، سارا کچھ دے دیا، جو تھا دنیاوی مال سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ دوبارہ سنا دو، توجہ اس طرف، دوبارہ سنا دو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں تو فری میں کوئی سودا نہیں دیتا، سودا یار کا بڑا قیمتی ہوتا ہے، تمہیں دوبارہ سننا ہے تو پھر کوئی سودا کر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑے پیارے انداز سے کہا کہ پیارے اس کی بات کو سنا، تجھے جو کچھ میں نے دیا ہے وہ بکریاں تھی، وہ ریوڑ تھے، ارے اس کو چرانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اس کا کوئی خادم بھی تو، پہلے مالک تھے، پہلے بکریوں کے مالک تھے، جب یار کی بات آئی تو بکریوں کے غلام بنتے تھے، اور کہا کہ اس بکری کا خادم بھی تو ہونا چاہیے جس کو یار کے نام پر قربان کر دیا۔ بکریوں کے مالک تھے لیکن جب یار کے نام پہ دے دیا تو کہا ان کا کوئی خادم بھی تو ہونا چاہیے جو ان کو چلانے کا کام کرے، میرے یار کا نام لے، میں ان کا بھی خادم بن جاؤں گا، بات اتنی ہے کہ اس کا نام تو لے، اس کی بات تو کر، اس کا ذکر تو کر۔ تو لوگوں، ہم مخدوم ذکی الدین اسی لیے کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر آتے ہیں، آ کے اللہ کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ حضور ایک مرتبہ کہیں کہ پیارے حسام میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے، یار کا نام لے، میرے محبوب کا چرچا تو کر دے، وہ سارا کچھ تو خزانہ معرفت الہی ہے، وہ سب کچھ تم سب کے دلوں میں ڈال دے، یار کا نام لے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز، ہم اسی لیے حاضر بارگاہ ہوتے ہیں، اور حاضر بارگاہ ہو کے حضور نے، جناب حضور جو پیر ہوتا ہے وہ طریقہ اور راستہ سکھاتا ہے، دہلیز ذکی الدین پہ آ کے محبوب کی بات، محبت کرنے والے محب عاشق کی بارگاہ میں آ کے معشوق کی حقیقی کی بات، وہ بات ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھی، ہم نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا، ہم نے یہ انداز محبت کہاں سے سیکھا، ہم نے یہ جذبہ کہاں سے سیکھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل مخدوم جہاں نے ہمیں سکھایا۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں، بڑے بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل، 4 ائمہ میں سے ایک حضرت امام احمد بن حنبل، مخدوم جہاں فرماتے ہیں، بڑے پیارے انداز سے مخدوم جہاں نے فرمایا کہ مخدوم جہاں کا جملہ یاد رکھیے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے اور اس کو سیکھ لیجیے اور اس کو سمجھ لیجیے کہ کتاب اور علماء کی کمی نہیں ہے دنیا میں۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کتابوں کی اور علماء کی دنیا میں کمی نہیں ہے، کمی ان کی ہے جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ ارے علم والوں کی کمی نہیں ہے، علم تو بہت ہے، لیکن علم وہ علم مقبول ہے، وہ علم قابل تعریف ہے جس علم کے ذریعے معلوم حقیقی کو حاصل کر لیا جائے، جس علم کا معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ جا رہے ہیں، گزر رہے راستے سے جب گزرے تو ہمیشہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ ایک مجذوب بزرگ تھے، ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے، ان کی دہلیز پر جا کے بیٹھتے، ان کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھتے، کچھ دیر بیٹھتے پھر گزر جاتے، ساتھ طلباء بھی حاضر ہوتے، مریدین بھی حاضر ہوتے، سب لوگ حاضر ہوتے۔ جب سب لوگ حاضر ہوتے تو سب کے دل میں خیال آیا کہ یہ ان مجذوب کے پاس کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کیا وجہ ہے جانے کی؟ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم، یہاں جانے کی وجہ کیا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ وہ جن کے پاس جاتے تھے امام احمد بن حنبل، وہ ذرا پراگندہ حال، ناپسندیدہ جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، تم کیوں جاتے ہو اللہ کے بزرگوں کی یہاں چادر کیوں چڑھاتے ہو، تم شرک کرتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ایک مرتبہ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ والرضوان پٹنے میں ایک جگہ چادر اپنے سر پہ لیے، ان کے ساتھ طلباء بھی تھے، جا رہے تھے، طلباء بھی جا رہے تھے، وہ خود بھی جا رہے تھے۔ آپ کی ملاقات ایک اہل حدیث عالم سے ہوئی، ایک اہل حدیث عالم سے ہوئی، ملک العلماء کی ملاقات ایک اہل حدیث عالم سے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کہا چادر چڑھانے جا رہا ہوں۔ ملک العلماء کون؟ ملک العلماء حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ والرضوان کے سب سے پہلے شاگرد ملک العلماء، یاد رکھیے، سب سے پہلے انہوں نے آ کے کہا تھا کہ حضور فتاوا تو نکل رہا ہے، کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے بعد اگر کوئی عالم نہیں ہوگا تو کمی ہوگی۔ تو سب سے پہلے شاگرد بھی ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری۔ ان سے کسی نے کہا، بڑی پیاری بات ہے، عقل سمجھنے والی بات ہے، ان سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس میں جا رہا ہوں۔ تو اہل حدیث عالم نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے آپ بھی کہاں یہ سب چادر چڑھانے پہ لگے ہیں، یہ سب تو شرک ہے، یہ سارا کچھ آپ شرک کر رہے ہیں۔
تو ملک العلماء نے کہا کہ اچھا یہ سب شرک ہے، تو یہ جو سارے طلبہ آگے جا رہے ہیں یہ سب شرک کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو کھلا ہوا شرک ہے، اور شرک تو ظلم ہے، آپ شرک کر رہے ہیں، طلبہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ ان کا تاریخی جملہ یاد رکھیے۔ ملک العلماء نے کہا کہ اچھا تو ایسا کرتے ہیں کہ رک جاتے ہیں، طلبہ تم بھی رک جاؤ، ہم بھی رک جاتے ہیں، مولانا آپ اللہ کا مزار ہمیں بتا دیجئے، آپ اللہ کا مزار ہمیں بتا دیجئے، ہم وہیں پہ جا کے چادر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی شرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے اور مخلوق کے لیے بھی اس کام کو کر دیا جائے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی اور کے لیے پڑھی جائے گی تو شرک ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور سجدہ اللہ کو کیا جاتا ہے، کسی اور کے لیے کیا جائے تو شرک ہوگا۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، کسی اور کے لیے رکھا جائے تو شرک ہوگا۔ قربانی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کسی اور کے نام پہ کیا جائے تو شرک ہوگا۔ تو لوگوں اگر اللہ کا مزار ہوتا، اس پر چادر چڑھتی، پھر ہم بزرگوں کے مزار پر بھی چادر چڑھاتے، تب شرک ہوتا۔ ارے ہم چادر چڑھاتے ہیں، یہاں چادر ہم چڑھاتے ہیں، مزار کو چادر سے ڈھانپتے ہیں، وہاں شرک سے پردہ اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ کا تو کوئی مزار ہی نہیں ہے، اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی چھو نہیں سکتا، اللہ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ ہم کسی کو خدا بناتے ہیں چادر چڑھا کے، اس کو یہ دھوکہ ہوا ہے، ہم خدا نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو بندہ بنا رہے ہیں، اور چادر چڑھا کے یہ بتا رہے ہیں یہ رب نہیں ہے، رب تو رب تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا، یہ وہ ہے جو نظر آتے ہیں، جن پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، جن کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جن کے قدم بوسی کرتے ہیں تاکہ بندہ ہو جائے۔ تو امام احمد بن بات ذہن میں آگئی کہ میں نے بتا دیا، اور عقیدے کی بات جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم آتے ہیں، حاضر آتے ہیں، حضرت احمد بن حنبل بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت احمد بن حنبل سے ان کی شاگردوں نے کہا کہ حضور اتنے بڑے آپ عالم ہیں، کون سے علم کی کمی ہے؟ آپ بات تو سنیے، مخدوم جہاں فرماتے ہیں مخل معانی، آپ کے پاس کون سے علم کی کمی ہے؟ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، پھر بھی آپ اس مجذوب بزرگ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو گندی جگہ پر رہتے ہیں، ان کا کپڑا بھی گندا ہوتا ہے، آپ کو علم کے کون سے گوشے سے واقف نہیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ پیارے، میں علم کو جانتا ہوں، میں علم کے گوشوں سے واقف ہوں، آلے علم کو استعمال کرنے سے واقف ہوں، علم کے تم تراش سے بھی واقف ہوں، علم کے ہر گوشے کو جانتا ہوں، میں علم کو جانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، یہاں آتا اس لیے ہوں کہ میں علم کو جانتا ہوں، یہ اللہ کو جانتے ہیں، میں علم کو جانتا ہوں لیکن یہاں اس لیے آتا ہوں کہ یہ اللہ کو جانتے ہیں، اور یہ اس علم پر مہر قبولیت لگوانے کے لیے آتا ہوں کہ اس علم ادھورا ہے اگر اس علم کے ذریعے معلوم حقیقی کو حاصل نہ کر لیا جائے۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم آئے، رات میں دعا ہوئی، بارگاہ میں آئے، دعا ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوئی، حضور سے گزارش ہوئی، کیوں کرتے ہیں؟ سب نے کہا کہ کعبے میں جاؤ، تو جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا کرو، جو دعا کرو تو قبول ہوگی، جو مانگو قبول۔ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے قبول ہوگی؟ کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، کعبہ تو پتھر، اللہ تو ہے نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے دعا کرو، تو کعبے کو دیکھ کے ہر مرتبہ فکر کا یہ کہنا کہ کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعا کرنا، دعا قبول ہوگی، کیسے ممکن ہے؟ کعبہ تو اللہ نہیں ہے، کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ارے غیر وہ ہے جو اللہ کا نہ ہو، غیر وہ ہے جو اللہ کا نہ ہو۔ جسے اللہ اپنا کہہ لے آپ اسے غیر کہیں گے، جسے اللہ اپنا محبوب کہہ لے اسے آپ اپنا کہیں گے۔ ہم کعبے میں جاتے ہیں، پہلی نظر پڑتی ہے، دعا کرتے ہیں، نقطے کو سنیے، بعد میں کام آئے گا کبھی آپ کو۔ کعبے میں پہلی نظر پڑتی ہے، کعبہ غیر اللہ، کعبہ پتھر کا بنا ہوا، پھر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں قبول ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایسا مالک ہے کہ اگر وہ کسی پتھر کو قبول کر لے تو اس کو بھی دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو لوگوں، رب وہ مالک ہے کہ پتھر کو قبول کر لے، اس کو دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے، جس
کی بارگاہ کو سند قبولیت عطا فرما۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایسا مالک ہے کہ اگر وہ کسی پتھر کو قبول کر لے تو ساری دنیا جاتی ہے، دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے، اور لوگوں جن بارگاہ کو وہ قبول کر لے، جس بشر کو قبول کر لے، کیا اس کی بارگاہ پہ کھڑے ہو کے مالک سے کچھ مانگا جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ مولا علی کو اللہ کے رسول نے بلایا اور مولا علی کو بلا کے کہا کہ علی آؤ، کعبے کے اندر آؤ اور کعبے کے اندر سے بتوں کو صاف کرو، تم یہاں پیدا ہوئے ہو، تم ہی صاف کرو گے اپنی جائے ولادت کو۔ بلایا اور 307 بتوں کو باہر پھینکوا دیا۔ حجر اسود بھی سامنے لگا تھا، اسی کعبے میں حجر اسود بھی لگا تھا۔ ابو جہل نے رات اور دن چوما، ابو جہل نے چاٹ لیا اس پتھر کو۔ اللہ کے رسول نے نہیں کہا کہ علی حجر اسود کو نکال دو، نہیں کہا، حضور مالک ہے، حضور کو اختیار ہے، اللہ سے دعا کرتے دوبارہ پتھر آتا، نہیں، نکلوایا اس پتھر کو، نکلوایا ان پتھروں کو جو پوجے جاتے تھے، اس پتھر کو رہنے دیا جو چومے جاتے تھے، اس پتھر کو رہنے دیا جس کو چوما جاتا تھا، ان تمام پتھروں کو نکل، بلکہ خود چوما حضور نے، اور یہ بتا دیا کہ آنے والی قوم یہ نہ کہے کہ چومنا شرک ہے، شرک اس کو چومنا ہے جو اللہ کا خیر ہو، جو اللہ کا یار ہو، اس کے قدموں کو چومنا تو انسانوں کی زندگی کی سبحان اللہ۔ ہشام بن عبد الملک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کے جاتی ہیں، حضرت آمنہ کے پاس سے کہاں اپنے گھر لے کے جا رہی ہوں، وہاں جا کے رضاعت کا معاملہ تھا، لے کے جا رہی تھی گھر، تو دل میں خیال آیا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی تقدیر کو اچھا کرنے کے لیے حجر اسود کو چما دو، تاجدار کائنات چما دو۔ ان کے شوہر کو دیا کہ آپ لمبے ہیں قد میں، آپ آگے بڑھ کے چموا دیں، آگے بڑھیں، چموایا، چموا کے کہا حضرت حارث کو کہ آپ آگے بڑھ کے حجر اسود کو چموا دیں، آمنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت حارث جو ہی لے کے آگے بڑھتے ہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حجر اسود کو چموا دے، حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آتا ہے۔ اب حضرت حارث محو حیرت میں گم ہے، پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ کون آیا ہے، یہ کون میرے گود میں ہے جس کے لیے حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آیا اور کعبے کی دیوار سے باہر آ کے حضور کو بوسہ دے رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ تاجدار کائنات کا یہ معاملہ ہے۔ ہشام بن عبد الملک جب کعبے کے صحن میں گیا تو اس نے حکم دیا کہ سب کو خالی کروا دو، صحن خالی کروا دو، کعبے کا مقام خالی کروا دو، مجھے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، کوئی خالی نہ کرے۔ 3 بر اعظم کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک، مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان اور عبد الملک کا بیٹا ہشام بن عبد الملک، اس نے کہا کہ مقام خالی کرواؤ، حجر اسود کو چومنا ہے۔ تو حجر اسود کو چومنے کے لیے جب حکم دیا کوئی خالی نہ کرے، کوئی جگہ ہی نہ چھوڑے، کوئی اس کو جگہ نہیں دے، وہ غصے میں ٹپنے لگا، ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کے وہ معاملہ دیکھنے لگا، کوئی ہٹتا ہی نہیں ہے، میں خلیفہ ہوں، پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے جہاں بادشاہ ہے، وقت کی بھی کوئی گنتی نہیں، ہر کوئی ایک صف میں کھڑا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب لوگ بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اپنے مگن ہیں، اپنی دھن میں مگن ہیں کہ کعبے کے قریب ہیں، محبوب کے قریب ہیں، کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑے۔ ہشام بن عبد الملک کھڑا ہے، یک لخ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، ایک چیخ ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک آواز آتی ہے، لائن دونوں طرف سے ایسے لوگ بالکل بھرے ہیں، لوگ ایسے بھرے ہیں، ایک لخ دونوں آواز آتی ہے نعرہ تکبیر کی، اور بالکل بھی اس سے لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور کہا جاتا حضور آئیے 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 آئیے، ہم آپ کے قدموں کو چومیں، آپ حجر اسود کو چومیے، ہم آپ کے قدموں کو چومیں، آپ حجر اسود کو چومیے۔ ہشام بن عبد الملک خلیفہ نے کہا کہ یہ کون آیا ہے؟
نے حکم دیا تو کوئی ہٹا نہیں، یہ کس کے آنے پر سب نے راستہ چھوڑ دیا؟ فرزدق شاعر وہاں کھڑا تھا، وہ چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ ہشام تو ان کو نہیں جانتا، ان کو نہیں جانتا، یہ امام زین العابدین ہے۔ ارے یہ وہ ہے جن کو آسمان و زمین جانتی ہے، جن کو چراغ جانتے ہیں، جن کو ستارے جانتے ہیں، جن کو سورج جانتا ہے، جن کو قمر جانتے ہیں، جن کو پیڑ پر موجود ایک ایک پتیاں جانتی ہے، تو ان کو نہیں جانتا۔ یہ وہ ہے کہ ہم ان کے قدموں کو چومتے ہیں، یہ حجر اسود کو چومتے ہیں، ہمارا پار ہونا ان کے قدموں کے طفیل ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم زندہ باد، فیضان مخدوم زندہ باد، شہداء کربلا زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوش و جذبے کو سلامت رکھے جو عاشقوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ میں آخری بار بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ مخدوم جہاں نے بڑی پیاری بات مدخل معنی میں ایک اور ارشاد فرمائی۔ اب یہ ساری بات ہو گئی، اہل بیت کی بھی بات ہو گئی، ہم اس کشتی میں بھی سوار ہو گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ کشتی کی مانند ہے، کشتی کی مانند ہے، اس کشتی پہ سوار ہو جانا تاکہ گنگا پار ہو جائے، سمندر پار ہو جائے، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف کشتی پہ پار بیٹھ جانا، کشتی پہ سوار ہونا سمندر سے پار ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ کشتی اسی وقت پار گھاٹ لگے گی جب ستارہ اہل بیت کا تعین ہوگا، اور ستارہ اہل بیت آسمان دنیا پر نمودار ہوگا، اور تمہاری زندگی اس اہل بیت کے ستارے کے تعین کے ساتھ چلے گی۔ تمہاری سمت جب ستارہ اہل بیت کے ساتھ چلے گی، تمہاری زندگی اس راستے پہ چلے گی جو راستہ اہل بیت کی بارگاہ تک لے کے جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا یہ کشتی اسی کا سمت کے تعین کرتے ہوئے اسی گنگا کے پار جائے۔ تو ہم اس کشتی پہ بھی سوار ہو گئے جو کشتی پار لے جانے والی ہے، نجات کی کشتی ہے، اور جس کے راستے کا تعین وہ اہل بیت کے ستارہ کریں گے۔ اب آخری بات بالکل ختم، ایک واقعہ آخری بات۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں ہم جو حاضر آتے ہیں مرید ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلسلہ فردوسیہ میں، تو مخدوم جہاں نے فرمایا ایک بڑے بزرگ تھے علامہ شبلی، امام شبلی بڑے بزرگ تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے سیروا فی الارض جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ لوگوں زمین کا چکر لگاؤ اور اللہ کی قدرت کو دیکھو، اس کا نظارہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام شبلی جاتے تھے، ایک شہر پہ ان کا گزر ہوا، اس واقعے کو توجہ سنیے، بڑے پیارا واقعہ ہے۔ امام شبلی جا رہے تھے، ایک شہر سے گزرے تو ایک بزرگ تھے، وہاں پہ کچھ دیر بیٹھے قیام کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے شہر والے، وہ سارے ملک والے بادشاہ کے معتقد ہیں، بادشاہ کے سچے اور پکے مرید ہیں، بڑی محبت ہے، بڑی قربت ہے، بڑی عقیدت ہے، بادشاہ بھی مرید ہے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بادشاہ کو حکم دیا کہ ایک کام کرو، 100 خانقاہ بناؤ۔ کیا کیا؟ 100 خانقاہ بناؤ، اور جب بن جائے تو مجھے بتانا۔ بادشاہ نے 100 خانقاہیں بنوا دی، بنوانے کے بعد 100 کی چابی دے دی۔ حضرت کیا کرتے؟ مخدوم جہاں فرماتے ہیں وہ بزرگ کا یہ طریقہ تھا کہ جب خانقاہ بنتی وہ بازار جاتے، ایک غلام کو خریدتے، اور غلام کو خریدنے کے بعد لے کے آتے اور ایک خانقاہ میں بٹھاتے، پھر ایک کو خریدتے دوسرے خانقاہ میں بٹھاتے، ایک کو خریدتے چوتھے خانقاہ میں بٹھاتے، ہر کو خانقاہ کی مسند پہ بٹھاتے اور کہتے کہ میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ کوئی معمولی انسان کی بات، مستند ترین شخصیت مخدوم جہاں فرماتے ہیں ایک کو خریدتے خانقاہ میں بٹھاتے اور کہتے میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ یوں ہی اسی طریقے سے 100 خانقاہ بنائی، اور 100 خانقاہ میں 100 غلاموں کو بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ میں نے تمہیں خدا تک پہنچا دیا۔ بڑی بات، خدا تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت امام شبلی وہیں پر موجود تھے۔ جنریٹر ہے کوئی بات نہیں۔
تو فرمایا حضرت ضرورت نہیں ہے، کافی ہے یہاں پہ کی بارگاہ میں۔ مخدوم جہاں نے فرمایا کہ وہ بزرگ 100 خانقاہ انہوں نے بنوائی، 100 غلاموں کو بلایا اور 100 غلاموں کو بلا کر 100 خانقاہ میں بٹھایا اور بٹھا کے کہا کہ میں نے تمہیں اللہ تک پہنچا دیا، مرید کیا، خلافت دی اور کہا اللہ تک پہنچا دیا۔ امام شبلی وہیں پر موجود تھے۔ امام شبلی نے نظارہ دیکھا کہ جو غلام جس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ لوگوں کا ہجوم لگا رہتا، قطاریں لگی رہتی، لوگ 100 خانقاہ میں دور دراز سے آتے، اپنی پریشانیوں کو پیش کرتے، ان کی پریشانیاں دور کی جاتی، ان کی دعائیں قبول کی جاتی، ان کے معاملات کو حل کیا جاتا، ان کی تکالیف دور کی جاتی۔ جب لوگوں کا ہجوم دیکھا 100 خانقاہ میں، امام شبلی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا مخدوم جہاں نے کہ ان بزرگ نے کہا کہ امام شبلی پیری اسی کا نام ہے کہ پکڑ کر خدا تک پہنچا دیا جائے۔ تو دوستوں اور عزیزوں، ہم جو مخدوم ذکی الدین کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ امید لے کے آتے ہیں کہ سرکار کبھی تو کہیں گے کہ میرے غلاموں آؤ تمہیں مخدوم جہاں تک پہنچا دوں، مخدوم جہاں کہیں گے کہ میرے بیٹے کی بارگاہ میں گئے تھے، آؤ تم کو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا دیا، وہ کہے کہ تمہیں غوث العظم کی بارگاہ میں پہنچا دیا، وہ کہے کہ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ اور حضور کی بارگاہ میں ہم اسی لیے حاضر آتے ہیں کہ حضور ہمیں کہے کہ میرے پیارے آؤ آج تمہیں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ دعا ہوتی ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے، تو یہ روزے سے آواز آئے کہ دیکھو میرا فقیر آیا۔ جہاں سے شیخ معیز الدین نے مخدوم جہاں سے پوچھا کہ حضور صرف ہاتھ پکڑ لینے سے کیا 100 غلاموں کا یہ مقام ہو گیا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گئے، ان کی دعائیں قبول ہونے لگی؟ تو مخدوم جہاں نے فرمایا کہ معیز الدین، اگر ہاتھ پکڑنے سے معاملہ حل نہ ہو تو ہاتھ پکڑنے کا پھر کیا فائدہ؟ ارے ہاتھ پکڑ لینا بزرگوں کا ازلی محرومی سے دور کر دیتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کے ایک شعر پڑھیں، انہیں جانا، سب پڑھیے، انہیں جانا، سب پڑھیے، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، آئے للہ میں دنیا سے مسلمان گئے۔ یا نبی نیک تم مجھ کو بنانا، راہ سنت پہ چلانا، اپنی الفت میں گھمانا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھا دو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے بہترین کرم فرمانے والے آقا و مولا، ابھی تیرا، تیرے حبیب کا، تیرے دوستوں کا، تیرے ولیوں کا ذکر خیر ہوا۔ یا ارحم الراحمین، کے بولنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہو، جو بے ادبی ہوئی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ پیشت قبولیت کی مہر لگا کر اپنے محبوب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، سے قبول فرما کر تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پاک محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز، حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی، حضرت نجم الدین قبلہ، حضرت سیف الدین باقرزی، حضرت بدر الدین سمرقندی، حضرت قطب الدین فردوسی، حضرت مخدوم جہاں نجیب الدین فردوسی، حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد جامعی کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ فرما کر اسے حضرت امام تاج فقیہ حضرت مخدوم اسرائیل، مخدوم اسماعیل، مخدوم شاہ عبدالعزیز کو ہدیہ فرما کر یا ارحم الراحمین حضرت مخدوم جلیل الدین، خلیل الدین، مخدوم حبیب الدین کی بارگاہ میں ہدیہ فرما کر مخدوم ذکی الدین کی بارگاہ میں ہدیہ فرما کر یا ارحم الراحمین تیرے ولیوں کا ذکر ہوا۔ یا ارحم الراحمین، حضرت یحییٰ بن معاذ ایک جگہ سے جا رہے تھے، جب ان کا انتقال ہوا اللہ نے لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہیے یحییٰ معاذ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہ حضرت یحییٰ جانتے ہیں کیا کہا؟ حضرت یحییٰ نے کہا کہ اللہ پاک نے کہا کہ اے یحییٰ میں تمہارے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتا، مگر ایک روز تم میرا ذکر خیر کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے یحییٰ ایک دن تم میرا ذکر کر رہے تھے اور ادھر سے میرا ایک دوست گزر رہا تھا، تمہاری زبان سے میرا ذکر سن کر میرے اس دوست کا دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ، میں نے اسی دوست کے دل کی خوشی کے صدقے میں تمہیں معاف کیا، تمہیں بخش دیا۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، آج تیرے بارگاہ، تیرے ایک محبوب کی بارگاہ، تیرے ایک دوست کی بارگاہ میں تیرا ذکر خیر ہو رہا تھا، کتنے کا دل خوش ہو رہا تھا، خود مخدوم ذکی الدین خوش ہو رہے تھے۔ یا ارحم الراحمین، اسی خوشی کے دستے میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، آمین آمین۔ اپنا فضل و کرم فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما، ہمارے دل کی تاریکیوں کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، خاتمہ بخیر فرما۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت یہی ہے، ایمان اگر بگور بری 70 آمدس، اگر ایمان کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہوا تو یہ سب سے بڑی کرامت یہی ہے۔ یا ارحم الراحمین، یہ کرم ہم سب پر نازل فرما، سبوں کے گناہوں کو معاف فرما، سبوں کے صدقے میں، اس جوڑی کے صدقے میں، اس جوڑی کی برکتوں کے صدقے میں حضور سجاد رشید احمد مدد اللہ العالی کی عمر میں خوب برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کی ہمت میں خوب اضافہ فرما، ان کی اولو العلمی میں اور برکت عطا فرما، اور جناب حسام الدین سلم اللہ تعالیٰ کو ان کا صحیح جانشی فرما، اور سب پر ان دونوں کی رحمتیں نازل فرما، ان دونوں کا کرم فرما، ان دونوں کی شفقتیں عطا فرما، اور ان دونوں میں کوئی فرق کرنے کی توفیق نہیں دے۔ یا ارحم الراحمین، جو حسام الدین سے محبت کرے گا وہ محبت حضرت سیف الدین سے ہوگی،
اور جو سیف الدین سے محبت کرے گا وہ محبت حسام الدین سے ہوگی، جو محبت کرے گا مخدوم ذکی الدین سے وہ محبت مخدوم شرف الدین سے ہوگی، اور جو مخدوم شرف الدین کو مانے گا وہ یقیناً مخدوم ذکی الدین کو مانے گا۔ اللہ امین ان دونوں کی محبت عطا فرما، اسی طرح مخدوم ذکی الدین اور مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد جامنیتی کی محبت عطا فرما، ان دونوں کی محبت بھی اسی طرح ہم لوگوں کو نواز دے اور وہی کرم فرما، اور ویسے ہی کرم فرما جیسی کرم مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ والدہ سے کسے ذکی الدین کو شرف الدین کی جگہ سمجھئے تو وہی سمجھ فرما دے کہ ہم دونوں میں کوئی فرق نہ کریں، اور یہی تعلیم تمام اولیاء اللہ نے دی، خود مخدوم جہاں نے دی، کوئی فرق نہیں۔ مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ حلقے خدا محمد لا دو بیند چشم و پور بادا، جو فرق کرتا ہے اس کی آنکھ اندھی ہو جائے، تو ایسی آنکھ نہیں چاہیے۔ یا مخدوم ذکی الدین آپ کی جوڑی پر ہم لوگ ہاتھ پھیلا کر آپ کے کرم کی درخواست کرتے ہیں، آپ سے کرم مانگتے ہیں، آپ سے فضل مانگتے ہیں، اور آپ سے آپ کو مانگتے ہیں۔ یا مخدوم ذکی الدین آپ سے آپ کے والد کو مانگتے ہیں، اور شرف الدین کو مانگتے ہیں۔ آپ چاہیں تو شرف الدین کو دے دیں، اور شرف الدین چاہیں تو آپ کو دے دیں۔ یا مخدوم ذکی الدین یہی درخواست لے کر، یہی طلب لے کر دور دراز سے آپ کے آستہ میں بلا کر ہاتھ ہم لوگ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم لوگ کے دامن کو بھر دیجئے، اپنے کرم سے بھر دیجئے، اپنے فضل و کرم سے بھر دیجئے، اور فارغ البال عطا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے دیجئے، جو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے ان کو کشادگی عطا فرما دیجئے، اور دل میں بھی کشادگی عطا فرما دیجئے، اور اس بارگاہ کو خوب شان شوکت عطا فرمائیے، تاکہ یہاں سے دین کی خدمت ہوتی رہے، تیرے مخدوم کا مشن جاری رہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔